بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا شفيع المذنبين. سامعین عزیز وقار، گزشتہ جمعۃ المبارک کی نشست میں ہم نے سورہ بقرہ کے فضائل پہ گفتگو کی تھی. آج کی اس مختصر سی نشست میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ کی پہلی 2 آیات پہ گفتگو کریں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ جل شانہ اس سورہ مبارکہ کا آغاز فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن کریم کی کم و بیش 29 صورتیں ایسی ہیں کہ جن کا آغاز، جن کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوتی ہے، جیسے الف لام میم، یاسین، کاف ہا یا عین صاد. اس طرح کی 29 صورتیں ایسی ہیں کہ جنہیں حروف مقطعات سے شروع کیا جاتا ہے، اور ان حروف کے بارے میں سب سے قوی اور سب سے اہم جو قول ہے، جو بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ حروف اللہ رب العزت کے راز ہیں، اور یہ حروف متشابہات میں سے ہیں. ان کی مراد اللہ رب العزت جانتا ہے یا اللہ رب العزت کے رسول جانتے ہیں، اور ہم ان حروف کے حق ہونے پہ، قرآن کا حصہ ہونے پہ ہم ایمان رکھتے ہیں. مختصراً کہ یہ جو حروف ہیں قرآن کریم کی جس سورہ مبارکہ کے بھی کی ابتدا ان حروف سے ہوتی ہے، یہ حروف مقطعات ہیں. یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے، متشابہات میں سے ہیں، اور ہم ان حروف کا قرآن کا حصہ ہونے پہ ایمان رکھتے ہیں. اس کے بعد قرآن کریم کی دوسری جو آیہ مبارکہ سورہ بقرہ کی، اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے. اسلوب دیکھیں قرآن کریم کا، فرمایا ذالک الکتاب، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے لا ریب فیہ، کہ جس کے کلام اللہ ہونے میں، جس کے اللہ رب العزت کا کلام ہونے میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین، بلکہ فرمایا کسی بھی شک کی گنجائش نہیں، گنجائش بھی نہیں ہے. ھدی للمتقین، اور یہ وہ ایسی کتاب ہے، یہ ایسا صحیفہ ہے جو متقین کے لیے ہدایت ہے. اب ایک ایک کر کے آیات کے ٹکڑوں پہ آتے ہیں. سب سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک الکتاب. کتاب، کتاب کس کو کہتے ہیں؟ اصل میں جو کتاب ہوتی ہے کہ 2 گتوں کے درمیان، 2 چمڑے کے ٹکڑوں کے درمیان کسی چیز کو لکھ کے ان کو ملا دینا، اس کو عرف عام میں کتاب کہا جاتا ہے. لیکن اصل میں جو کتاب ہے وہ لکھے ہوئے صحیفے کا نام ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے جو ایک لکھا ہوا صحیفہ ہے، اس کو لکھے ہوئے صحیفے کا نام قرآن ہے. جیسے قرآن مجید میں متعدد جگہ پہ آتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے
یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ اہل کتاب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کھلی کتاب یا کوئی صحیفہ نازل کر دیں۔ تو کتاب جو ہے اصل میں لکھے ہوئے صحیفے کو کتاب کہا جاتا ہے، ایک لکھی ہوئی چیز کو جو دو گتوں کے درمیان ہو اسے کتاب کہا جاتا ہے۔ اور جو کتاب کا لفظ ہے یہ فرض کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، قرآن کریم نے اس کو استعمال کیا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ یہاں پہ جو کتبہ کتاب کا لفظ استعمال ہوا ہے، فرمایا کہ فرض کے معنوں میں آیا ہے، اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ یہ کتاب کا لفظ فرضیت کے لیے استعمال ہوا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کے پہلی امتوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ ذالک الکتاب، اب آگے آتے ہیں لا ریب فیہ، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ شک کسے کہتے ہیں؟ شک ہوتا ہے کسی چیز کا دل میں کھٹکا لگا رہنا، دل میں کسی چیز کی ٹکلنگ ہونا، اسے شک کہا جاتا ہے۔ جو انسان کو مطمئن نہ کرے اسے شک کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میری یہ کتاب ایسی ہے کہ شک کی جس میں گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور پھر اسی سورہ بقرہ کی آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اب پہلے کہا کہ کسی قسم کا کوئی شک نہیں، گنجائش ہی نہیں، پھر فرمایا آگے اللہ رب العزت نے چیلنج دے دیا، اگر تم اس میں شک کرتے ہو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، فرمایا جو کلام ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا اگر تم اس میں شک کرتے ہو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس کی مثل کوئی ایک سورت ہی لے کے آ جاؤ، ایک آیت ہی لے کے آ جاؤ۔ قرآن کی ایسی بلاغت ہے، غالباً یہ بات میں نے بیان کی ہوئی ہے کہ سورہ کوثر جب نازل ہوئی تو صحابہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شان، اتنی بلاغت اور فصاحت ہے اس سورہ مبارکہ میں۔ صحابہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ کیوں نہ ہم اس سورہ مبارکہ کو لکھ کے کعبے کی دیوار پہ لٹکا دیتے ہیں، جیسے وہ ان کا ایک رواج ہوتا تھا، ایک عادت ہوتی تھی کہ جو سب سے اچھا کلام ہوتا کعبہ کی دیوار پہ لکھ کے لٹکا دیتے کہ لوگ اس سے پڑھیں گے، مستفید ہوں گے، اور جب سالانہ میلہ ہوتا ہے تو جو سب سے اچھا کلام ہوگا اسے انعام سے نوازا جائے گا۔ اور جب سب سے فصیح و بلیغ جج آیا، وہ سالانہ میلے پہ پڑھنے لگا، سورہ کوثر پہ پہنچا تو کہا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ قرآن۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم شک کرتے ہو، تمہیں میں کہتا ہوں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی تم اطمینان میں نہیں ہو، اگر شک ہے تمہارے دل میں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی کوئی آیہ مبارکہ ہی لے کے آئے۔ سو اللہ رب العزت نے ذالک الکتاب، یہ وہ ایسا عظیم الشان صحیفہ ہے کہ جس میں جس میں کوئی شک نہیں ہے، شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب آگے آتے ہیں، آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جو متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب قرآن مجید کی اس سورہ مبارکہ سورہ بقرہ کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے فرمایا ھدی للمتقین۔ اب سورہ بقرہ میں ہی اللہ رب العزت فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہاں پہ فرمایا، بڑی سمجھنے والی بات ہے، یہاں پہ فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، لیکن دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ فیہ القرآن ھدی للناس، یہ قرآن ہے ہدایت کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو ان دو آیتوں میں ہم تطبیق کیسے کریں گے کہ ایک جگہ پہ اللہ فرماتا ہے متقین کے لیے ہدایت ہے، دوسری جگہ پہ فرماتا ہے سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم کی صراط مستقیم پر جو دلالت ہے وہ متقین کو قرآن کریم
کی جو اصل میں جو ہدایت ہے وہ سارے لوگوں کے لیے ہے، لیکن جو قرآن کے احکامات پہ عمل کی اللہ رب العزت توفیق دیتا ہے وہ صرف متقین کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ پڑھنے والے تو سارے ہیں، اس کو دیکھنے والے سارے ہیں، اس کو اخذ کرنے والے سارے ہیں، سب انسان ہیں، لیکن توفیق اسے ہی ملتی ہے جس کی روح سعید ہوگی، جس کے دل میں تقوی ہوگا، اللہ اسے ہی سعادت عطا کرے گا۔ اور فرمایا فی نفس ہی، قرآن مجید جو ہے اس کی ہدایت تمام انسانوں کے لیے ہے، اور یہاں جو فرمایا کہ یہ متقین کے لیے ہے، نتیجتاً یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب دوسری قرآن کریم کی آیہ مبارکہ پہ آتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ انسان کا شمار ہی اس شخص پہ ہوتا ہے جو متقی ہوگا۔ جو متقی نہیں ہے، اللہ رب العزت کہتا ہے میں اسے انسان گردانتا ہی نہیں ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت سورہ اعراف میں فرمایا وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جہنم کو، ہم دوزخ کو بہت سے جنوں اور انسانوں سے بھریں گے۔ وَلَقَدْ زَرَعْنَا، ہم نے پیدا کیے، وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے کیا کیا، لہم قلوب اللہ، ان کو دل دیے ہیں، لا یفقہون بہا، لیکن وہ اس دل سے سمجھتے نہیں، ولہم اعین اللہ یبصرون بہا، آنکھیں دی ہیں لیکن وہ ان آنکھوں سے حقیقت کو نہیں دیکھ سکتے، ولہم آذان اللہ یسمعون بہا، اور فرمایا کہ ان کو میں نے کان دیے ہیں، لا یسمعون بہا، ان کانوں سے وہ اللہ کی جو حقیقت ہے، جو اسلام کی حقیقت ہے، اس کو نہیں سن سکتے۔ اولئک کالانعام، تو اللہ فرماتا ہے وہ انسان تو ہے ہی جانوروں جیسے، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ تو اللہ رب العزت نے جو متقی نہیں ہے، جو اللہ کے راستے پہ آنے کی کوشش نہیں کرتا، اس کی یاد سے غافل ہے، اللہ نے اسے فرمایا بل ہم اضل اولئک کالانعام بل ہم اضل، اس کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ اب یہ آیہ مبارکہ ہمیں محاسبہ کرنے کا حکم دیتی ہے، ترغیب دیتی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے۔ کیا ہمارا شمار ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری، ان لوگوں میں ہوتا ہے یا ان لوگوں میں ہوتا ہے وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ کان بھی دیے، آنکھیں بھی دی، سب کچھ دیا، لیکن اس کے باوجود سمجھنے کے لیے تیار۔ اللہ رب العزت نے جو انسان کی حقیقت بیان کی ہے، ان هؤلاء يحبون العاجل ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا اسرهم، فرمایا تمہاری حقیقت تو یہ ہے کہ تمہیں میں نے پیدا کیا، تمہارے جوڑوں کو میں نے مضبوط کیا، ایک جوڑ تمہارا میں، ایک جوڑ اس کو کمزور کر دوں، تم کوئی کام کرنے کے قابل نہیں، تمہاری تو یہ حقیقت ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہارے چاہنے سے کیا ہوگا تو وہی جو میں چاہوں گا۔ تو وہ حدیث بھی ہے نا، اللہ رب العزت فرماتا ہے جب انسان ارادہ کرتا ہے تو ایک اللہ بھی ارادہ کرتا ہے، اگر انسان اپنے ارادے کو اللہ کے سپرد کرتا ہے تو اللہ اس کی خواہش کو پورا کر دیتا ہے، اور اگر انسان اپنے ارادے کے پیچھے دوڑ پڑتا ہے، اللہ کو غافل کر دیتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، تو پھر وہ دنیا کے پیچھے ہی بھاگتا رہتا ہے۔ اور پھر قرآن نے دوسری جگہ پہ رجال اللہ تلہیہم، انسان کی کوالٹیز کیا بیان کی، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ انسان مرد تو ہوتا ہی وہ ہے، نیک انسان تو وہ ہے، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع، جس کو کوئی چیز غافل نہیں کرتی اللہ کی یاد سے، نہ تجارت غافل کرتی ہے، ولا بیع، نہ خرید و فروخت غافل کرتے ہیں، عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، واقام الصلاۃ۔ آج ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کام کی وجہ سے ہم کتنی نمازیں چھوڑ رہے ہیں، ہم کتنا پیچھے جا رہے ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ، کہ وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن اللہ رب العزت آنکھوں کو اور دلوں کو الٹا کر دے گا، تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ۔ اور دوسری جو قرآن کریم میں إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، ہمیں انسان جو ہے اس کی خواہش ہے، یہ عارضی چیز کو زیادہ پسند کرتا ہے، وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور جو
سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑا امتحان ہے، انسان اس سے غافل ہو جاتا ہے، اس سے غافل ہو گیا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت دین اسلام کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی گفتگو چل رہی تھی، وقت کی قلت ہے، انشاءاللہ اسی گفتگو کو اگلے جمعۃ المبارک پہ بھی جاری رکھیں گے۔ دعا ہے اللہ دین اسلام کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن سمجھنے، اسے پڑھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنتے ادا فرما لیں۔ وما توفیق الا باللہ۔